ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ عنقریب آنے والا ہے، اس لیے ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورت 3 بار پڑھ لینا۔ جو چاہو گے وہ ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی پڑھ لیں ورنہ 1 سال بعد یہ موقع آئے گا، اس لیے اس موقع کو مت گنوائیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو پڑھ لیں 3 بار، آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کی قسمت کھل جائے گی، آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا۔ رمضان المبارک کا بے صبری سے انتظار کرنے والوں، سن لو، اللہ کی یہ لاڈلی اور پیاری سورت صرف 3 بار پڑھ لو، رمضان کا چاند نکلتے ہی مالا مال ہو جاؤ گے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند ظاہر ہوتے ہی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، یہ اللہ والوں کو بتایا ہوا وظیفہ ہے اور آپ نے بالکل اسی طریقے اور اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والے ماہ رمضان المبارک کے چاند کا کیسے استقبال کرتے تھے اور ماہ رمضان کے چاند کو دیکھتے ہی اپنی حاجات کو کیسے پورا کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ رمضان کا مہینہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ توجہ کیجیے میرے پیارے بہن بھائی، پیارے بزرگ جن کے گھر کے حالات خراب ہو چکے ہیں، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی جلدی کریں۔ آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کے جتنے بھی مسائل ہیں، کاروبار کے حوالے سے ہیں، صحت کے حوالے سے ہیں، نوکری کے حوالے سے ہیں، شادی کے حوالے سے ہیں یا قرض کے حوالے سے ہیں، تمام کے تمام اللہ رب العزت غیب سے ختم فرما کر کامیابی کو آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ آج یہ وظیفہ فقیر بھی پڑھے تو ارب پتی ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ اعمال بتاؤں گی جو اللہ والوں نے پڑھے اور ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی پڑھے۔ یاد رکھیے گا، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ ڈھیر ساری خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رزق اور دولت کے خزانے لے کر آتا ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اللہ نے اس محبوب کے لیے دنیا، چاند ستارے، زمین آسمان اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے میرے محبوب سے محبت کی، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، اور آج خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھ لے۔ یاد رکھیے گا، یہ موقع سال میں صرف 1 بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر صرف 1 بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ بھی اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو وہ رب جو اپنے محبوب سے بے حد محبت فرماتا ہے، اپنے محبوب کی آمد کا صدقہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آج کل حالات بہت خراب ہیں، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کسی کے گھر میں بہن بھائیوں کی لڑائی جھگڑے ہیں، کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی ڈپریشن میں یا کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہے، یہ بہت خطرناک بیماری کا شکار ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور اب رمضان کا چاند کچھ دنوں میں ظاہر ہونے والا ہے۔ جو شخص اپنے اجڑے ہوئے نصیب کو چمکانا چاہتا ہے، جو شخص اپنے بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، جو کوئی بیمار ہے مکمل شفا پانا چاہتا ہے، جو کوئی تنگ دست ہے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، رمضان کا چاند ظاہر ہونے والا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں، آج اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ
کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے میں روز کرتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یا اس سے پہلے آپ جہاں بھی ہیں، جیسے وقت مل جائے آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا اور آپ اس وظیفے کی برکت سے وہ سب کچھ حاصل کر لیں گے جو کچھ آپ دل میں خواہش رکھ کر بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے حضور نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سبحان اللہ کیا بات ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک درود ابراہیمی پڑھنے والوں پر اپنا خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ اس لیے آئیے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور وظیفے کو غور سے سنتے ہیں۔ اس لیے آئیے حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت، پریشانی، مصیبتیں الگ الگ ہیں، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کو، اس وظیفے کو میں رشتے کے لیے کر رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے رشتہ عطا فرما۔ اگر اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ اگر کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کام کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے پاپ سے شیطان کو بھگا دینا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر۔ اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفار پڑھتے دوران آپ گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، یا پورا سال جتنے بھی گناہ کیے، جتنا حرام کھایا، بہتان بازی کی، غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، جتنے بھی برے اعمال کیے، آپ اپنے اعمال کو بہتر جانتے ہیں۔ آپ آج اس استغفار کی تسبیح کے ساتھ ہی اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تو ایک توبہ سچی دل سے کر اور تیری توبہ کے صدقے تیرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو فوری بخش دوں گا۔ اللہ بخشنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال کیے ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے سچی توبہ کرنی ہے اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب علیہ ایک بار پڑھنی ہے۔ چاہیں تو یہ تسبیح اپنی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ نے اس تسبیح کو ضرور پڑھنا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھنا ہے۔ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ آپ کی توبہ قبول ہونے کے بعد اب اللہ
آپ سے آپ کے نصیب کا رزق اور دولت کی لینے کی باری آ جائے گی۔ آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کی باری آ جائے گی۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا، آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ یہ سورت آپ کو کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گی۔ یہ قرآنی سورت اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور یہ قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے اس کی تلاوت کر لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص میں رب کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور یقین کیجیے گا کہ رمضان المبارک کا چاند آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ رمضان کا چاند خوشیوں کا چاند ہے، رحمتوں کا چاند ہے، برکتوں کا چاند ہے، کامیابی کا چاند ہے۔ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ رب کریم سے دل میں جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ 3 بار یہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگنے میں آپ نے 5 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہہ کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اور جو کچھ بھی پریشانی، جو کچھ بھی خواہش دل میں رکھ کر بیٹھے ہیں اور اس وظیفے کو کر رہے ہیں، وہ خواہش اللہ پاک سے عرض کر دیں، گزارش کر دیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے، اس سورت کی برکت سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے گی، آپ جو چاہیں گے وہ پالیں گے۔ اللہ پاک آپ کی اس خواہش کو پورا کر دے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، سال میں ایک بار آتا ہے، اس لیے رمضان کے چاند شروع ہونے سے پہلے، نظر آنے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو اپنے محبوب پاک کے صدقے قبول فرمائے گا۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔